بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم۔ ناظرین کرام، نعمت افطار میں آپ کا میزبان سرور حسین نقشبندی اپنے ساتھی قاری محمد یونس قادری صاحب کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ رمضان المبارک کا آج یہ آخری جمعہ، جمعۃ الوداع، اور عام دنوں سے رمضان المبارک کے دنوں کو حد درجہ فضیلت ہے، اور پھر رمضان المبارک کے دنوں میں جمعہ کو بہت فضیلت ہے، اور جمعہ کے دنوں میں جمعۃ الوداع کو بہت زیادہ فضیلت ہے، اور اس کی بے شمار اس حوالے سے احادیث اور علماء کرام سے ہم اس کی فضیلت جو ہے وہ سنتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آج کے دن کو ہمارے لیے برکت والا بنائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا اور افضل دن جس میں سورج طلوع ہوا وہ جمعہ کا دن ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی دن آدم کی تخلیق ہوئی، اور اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو۔ جمعہ کے دن فرشتے ہر شخص کا درود لے کر میری خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور مجھ پر پیش کرتے ہیں۔ تو جمعہ کا دن جو ہے وہ یوم درود بھی ہے، جمعۃ الوداع بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بابرکت دن کو ہمارے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، اور خصوصاً وطن عزیز پاکستان کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ وہ تمام تر آزمائشیں، پریشانیاں، مسائل اور مصیبتوں کو پوری دنیا سے دور فرمائے جس کی زد میں ہم پچھلے 2-3 ماہ سے آئے ہوئے ہیں۔ رمضان المبارک کے اس آخری عشرے میں روزے کے طبی فوائد کے حوالے سے میں نے آپ سے کچھ چیزیں شیئر کی، اور آپ کی بہت پسندیدگی کا اظہار اس کے حوالے سے کیا گیا۔ آج بھی 2 چیزوں کا مختصراً ذکر کرنا ہے کہ عمومی طور پہ ہماری جو کھانے پینے کی عادات ہوتی ہیں، روز مرہ کے جو معمولات ہوتے ہیں، وہ اس میں بہت ساری بے اعتدالی ہوتی ہے، اور اس بے اعتدالی کے نتیجے میں وہ ہماری عادت بن جاتی ہے، اور اس عادت کو چھوڑنے کے لیے ہمیں کوئی صورت نظر نہیں آتی کہ کس طرح سے اپنی اس عادت کو، کچھ لوگوں کو چائے پینے کی عادت ہوتی ہے، اسموکنگ کی عادت ہوتی ہے، دیگر جو چیزیں ہیں ان کی عادت انسان کے جسم کا، اس کی غذائی معمولات کا حصہ بن جاتے ہیں۔ تو روزے کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو گیپ رکھا ہے 15 سے 18-19 گھنٹے کا، ان تمام عرصے کے دوران یہ سب سے بہترین ذریعہ ہے اپنی ان عادات پہ قابو پانے کا جو کسی بھی طرح کی ہمارے اندر کھانے پینے کی شامل ہو جاتی ہیں، جس میں اسموکنگ ایک عام سی چیز ہے، اور اسموکنگ کرنے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم سے صبر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کی صورت میں ہمیں صبر کی وہ نعمت عطا فرمائی ہے کہ ہم اس کی برکت سے اس عادت پر قابو پا سکتے ہیں۔ پھر ایک عام بیماری ہمارے ہاں ایک موجود ہوتی ہے کہ زبان سے ذائقہ ختم ہو جاتا ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ٹیسٹ لیس ہو جاتی ہے زبان۔ تو ہماری آج کی جو میڈیکل سائنس ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ جو ذائقے کی حص ہے، جو اس کے اندر ٹیسٹ بڈز اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوتے ہیں، وہ ان ایکٹیو ہو جاتے ہیں کسی بھی وجہ سے۔ تو روزے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان جو ان ایکٹیو سیلز ہیں ان کو مزید ایکٹیو کر دیتے ہیں، اور وہ جو حصے جو ہمارے اندر ذائقے کی حص ہوتی ہے وہ نئے سرے سے پھر پیدا ہو جاتی ہے، اور ہم ہر چیز کے ذائقے سے لطف اندوز ہو جاتے ہیں۔ تو روزہ روحانی بالیدگی کے ساتھ ساتھ ہمارے جسمانی بیماریوں اور علائشوں کو دور کرنے کا بھی سبب بنتا ہے۔ اس پہ مزید بھی انشاءاللہ ہم 1-2 چیزوں کے حوالے سے کل بات کریں گے، اور آج جمعۃ الوداع ہے، اور ایک سلام کی بہت فرمائش کافی دنوں سے آ رہی ہے، تو میں نے آج سوچا ہوا تھا کہ جمعے کے دن انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ بہت آپ اس کو پسند کرتے ہیں۔ آخر میں انشاءاللہ وہ سلام بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ پروگرام کے تعارف کی طرف، موضوع کی طرف اور مہمانوں کی طرف چلتے ہیں۔ جی محترم الحاج سرور حسین نقشبندی صاحب، بہت شکریہ، اور موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ آج ہمارا جو موضوع ہے قرآن اور برکت ہے، اور برکت کے حوالے سے آپ دیکھیں تو خالق کائنات نے قرآن پاک میں جب اپنے گھر کی بات کی، جو سب سے پہلا گھر عبادت کے لیے بنایا رب کائنات نے، تو اس کے برکت اور ہدایت کا ذکر کرتے ہوئے قرآن پاک میں فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ پھر رب کائنات نے شب معراج جب اپنے حبیب کو اپنی بارگاہ میں طلب کیا رب کائنات نے، تو کریم آقا علیہ السلام نے جب مسجد اقصیٰ میں نماز ادا کروائی، تو رب کائنات نے اس کی برکات کا ذکر کیا جو اس کے ارد گرد موجود ہیں۔ فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پھر رب کائنات نے قدر والی رات کا ذکر کیا، فرمایا وہذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون۔ فرمایا یہ جو کتاب نازل کی گئی ہے یہ بابرکت کتاب ہے، اس کی اتباع کرو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ بہت سی جگہوں پر ذکر ہے، بس ایک آخری آیت
پیش خدمت ہے۔ رب کائنات نے حضرت نوح علیہ السلام کو فرمایا یا نوح احبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی ممن معک، تو وہاں برکت کا ذکر ہوا۔ انشاءاللہ اس موضوع پہ آج ہم بات کریں گے۔ مہمانوں کے تعارف کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہے انتہائی معتبر، بڑی علمی مذہبی اسکالر شخصیت اور مختلف کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر لیکچر دیتے ہیں، جناب قبلہ مفتی محمد اسلم قادری صاحب۔ جناب مفتی عمیر اسلم قادری صاحب کے ساتھ ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہے نعت کی بہار میں۔ آج سیٹ پہ بہار ہے نعت کی، اور ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہے وہ آواز جو لاکھوں کروڑوں دلوں پہ راج کر رہی ہے، جناب محترم الحاج محمد افضل الشاہی صاحب جلوہ فرما ہے۔ ان کے بڑے شہزادے حذیفہ افضل الشاہی صاحب ہیں، اور انتہائی محترم و مکرم جناب محمد حمزہ الشاہی صاحب جلوہ فرما ہے۔ اور میں چاہوں گا حمد باری تعالیٰ سے آغاز کرتے ہیں ہم، لیکن میں حمدیہ شعر ایک پڑھ دیتا ہوں آج، کیونکہ جمعہ ہے، جیسے سرور بھائی نے فرمایا اس کو درود پاک سے بڑی نسبت ہے۔ میں حمدیہ ایک شعر پڑھ دیتا ہوں اور آپ نے درود پاک سے آغاز کرنا ہے۔ وہ شاعر کہتا ہے کہ تیری ثنا کے خدا بندے لا یزال ہے تو، تیری ثنا کے خدا بندے لا یزال ہے تو، یہ شان تیری کہ ہر شان میں کمال ہے تو، تیرا کمال ہی دنیا کے ہر کمال میں ہے، اور ہی ہے تیری مثال کہ بے مثال ہے تو۔ جی درود پاک سے میں درود پاک سے آغاز کرتا ہوں، اور دنیا میں جتنے احباب کروڑوں لوگ سن رہے ہیں وہ آقا اسلام کے گنبد خضرا کو آنکھوں میں سجائیں اور میرے ساتھ شامل ہوں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، دغر میں زبان تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، کلمے میں جن کا یہ اسم ہے ان پر پڑھو درود، کلمے میں جن کا یہ اسم ہے ان پر
پڑھو درود رب کی ثنا کے ساتھ ہی ان کی ثنا کرو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد میرے مصطفیٰ میرے مجتبی میرے مصطفیٰ میرے مجتبی میرے مصطفیٰ میرے مجتبی یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر میرے مصطفیٰ میرے مجتبی میرے مصطفیٰ میرے مجتبی میرے مصطفیٰ میرے مجتبی حسین آیا نہ آئے گا حسین آیا نہ آئے گا انہیں دیکھنا ہو جو خواب میں انہیں دیکھنا ہو جو خواب میں تو درود ان پہ پڑھا کرو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء کیا اللہ، کہنے ماشاء نشیزہ اللہ، کمال کر دی، سبحان ماشاءاللہ اللہ، ماشاءاللہ۔ یا شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، سبحان اللہ۔ زینت عرش معلیٰ الصلاۃ والسلام، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب نے کہ فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ ناظرین کرام، قلب و روح کو معطر رکھیں، ذکر مصطفیٰ سے ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے لیے۔ آپ کو وقفے کے بعد، اور آج ہمارا جو موضوع ہے اسلام اور قرآن میں وہ برکت ہے، اور یہ بہت اہم لفظ ہے اور ہماری زندگی میں اس کی بہت ضرورت ہے، وہ ہماری گفتار میں ہو، ہمارے کردار میں ہو، ہمارے مال میں ہو، ہمارے اعمال میں ہو، ہمارے افعال میں ہو۔ تو تمام چیزوں میں جب تک برکت شامل نہیں ہوگی، چیزوں کی زیادتی برکت نہیں ہوتی، بلکہ اس کمی کے اندر اللہ تعالیٰ ایسی برکت شامل کر دیتا ہے کہ اس برکت کی وجہ سے وہ کم چیز بھی جو ہے وہ زیادہ پہ بھاری ہو جاتی ہے۔ اس کی بہت سارے پہلو ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، اور وہ بڑا اہم ہے، اس پہ بھی ہم اپنے مہمانوں سے پوچھیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ قسم کھانے سے مال بک جاتا ہے لیکن اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تو ظاہری طور پہ تو ہم دیکھیں کہ مال بھی بک گیا اور پیسے بھی آگے، لیکن حضور نے فرمایا کہ اس میں سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تو برکت ہے کیا؟ پہلے تو ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور مفتی عمیر اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ برکت کا کیا مفتی صاحب مفہوم ہے، اور قرآن کریم میں اس کا ذکر کیسے ملتا ہے، ہماری رہنمائی کیسے اس حوالے سے ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سرور بھائی، بہت اہم سوال ہے، جیسا کہ آپ نے انٹرو میں کہا کہ یہ وہ برکت ہے کہ جو ہماری زندگی کے ہر شعبے میں شامل ہے۔ برکت کے حوالے سے جو علماء نے جو معنی لکھا ہے اس کا، وہ ہے امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں ثبوت الخیر الالہی فی کل شیء، کہ برکت جو ہے وہ اضافے کا نام نہیں ہے، بلکہ ہر شے کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خیر شامل ہو جاتی ہے، جو بلائی شامل ہو جاتی ہے، اس کو برکت کہا جاتا ہے۔ اور اس لیے وہ چیز زیادہ نہ بھی ہو، اس کی کوانٹٹی جو ہے وہ زیادہ نہ بھی ہو، لیکن اس کے اندر ایسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص عنایات کا نزول ہو جاتا ہے کہ وہ چیز تھوڑی بھی ہو وہ زیادہ پہ باری آ جاتی ہے۔ تو ہمیں تاریخ اسلام کے اندر ہمیں بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں، احادیث میں بہت سارے واقعات ملتے ہیں، کیونکہ ابھی سوال جو ہے وہ قرآن پاک کے حوالے سے ہے۔ یہ برکت اتنا بڑا لفظ ہے، اگر ہم اس کے اوپر غور کریں تو اللہ رب العزت نے
متعدد مقامات کے اوپر جب اپنا تعارف کروانا چاہا تو اس رب ذوالجلال نے اپنی ذات کے لیے بھی تبارک کا لفظ استعمال کیا. مثال کے طور پہ میں ایک دو یہاں پہ قرآن پاک کے آیات کچھ ذکر کرتا ہوں. اللہ رب العزت نے جب اپنے رب العالمین ہونے کو ذکر کرنا چاہا تو اس کا تعارف اس طرح سے کروایا فتبارک اللہ رب العالمین. جب رب ذوالجلال نے انسان کی تخلیق کے حوالے سے ذکر کرنا چاہا تو فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین. کیا کہنے, اللہ تعالیٰ نے خلقت کا ذکر کیا. سورہ ملک کو دیکھ لیجئے, فتبارک اللہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن پاک میں جب آسمانوں کی تخلیق کا ذکر کرنا چاہا فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا. اور رب جس نے آسمان کے اندر, وہ برکتوں والا رب جس نے آسمان میں برج بنائے ہیں. متعدد مقامات سے ہیں جب ذاتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا انٹروڈکشن کروانا چاہا تو وہاں اپنی ذات کے لیے تبارک اللہ لفظ استعمال کیا. حضور اس کے علاوہ کیونکہ ہمارا فوکس ابھی قرآن پہ ہے, قرآن پاک میں یہ صرف ایک جگہ پہ لفظ استعمال نہیں ہوا, اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کیا. قرآن پاک میں برکات کا لفظ بھی آتا ہے, قرآن پاک میں مبارک کا لفظ بھی آتا ہے, قرآن پاک میں تبارک کا ذکر بھی آتا ہے. اب قرآن پاک کو ہم دیکھ لیجئے, قرآن کے حوالے سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے وہ کتاب آپ کے اوپر نازل کیا جو برکتوں والی ہے. اللہ رب العزت نے جب آسمان سے بارش نازل کرنے کا ذکر کیا تو اس کو بھی بارش سے تعبیر کیا. جب رب ذوالجلال نے اپنی کسی بھی نعمت کا ذکر کیا ہے تو یہی فرمایا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی طرف سے خاص تمہارے لیے برکت ہے. اور آپ نے جو اشارہ کیا, آپ نے وہ اس کی میری طرف پہنچا, میں اس کو اب مزید وضاحت کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں. جیسا کہ کریم آقا نے فرمایا, اب وہ چیز جو ہے قسم کھانے سے مال تو بک جاتا ہے, مال بک گیا, آپ کے پاس مال بھی آ گیا, آپ کا جو ہے سودا بک چکا ہے, لیکن کیا ہے اس کے اندر حضور نے فرمایا برکت نہیں رہتی. وہ برکت کیا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے خاص اس چیز کا نزول ہونا ہوتا ہے, ہم اس چیز سے محروم ہو جاتے ہیں. اور برکت کہا اس کو جاتا ہے ثبوت الخیر الہی فی کل شیء. اتنا بڑا امام راغب اصفہانی قرآن پاک کے معنی کے حوالے سے اتنا بڑا نام ہے اور اتنا بڑا جملہ دے دیا کہ ہر چیز کے اندر جو اللہ کی طرف سے خیر شامل ہو جاتی ہے اس کو برکت کہا جاتا ہے. اور اس کو علامہ اقبال نے کہا تھا نا, فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی. وہ تعداد میں تو 313 تھے لیکن برکت اتنی کہ وہ عالم کفر کے اوپر باری ہو گئے. تو یہ اللہ کی طرف سے جو خاص ایک خیر کا نزول ہوتا ہے اس کو ہم برکت سے تعبیر کرتے ہیں. بالکل ٹھیک, بڑی اہم بات مفتی صاحب نے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بھی کام میں, آپ کی ذاتی کسی بھی کاوش میں, کوشش میں, آپ کے علم میں, آپ کے حلم میں, آپ کی گفتگو میں, کردار میں, اعمال و افعال میں, کسی بھی جگہ پہ جب خیر کا نزول ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اس میں برکت شامل ہو جاتی ہے. لیکن سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ برکت پیدا کیسے ہوتی ہے, اس کے ذرائع کیا ہیں؟ اس پہ مزید بات کریں گے قاری صاحب. کلام جی, سرور بھائی نعت کی جانب بڑھتے ہیں اور قبلہ ابن شہید صاحب ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہے, نعت مصطفیٰ سے ہمارے قلوب کو معطر فرمائیں. جی شہید صاحب کیا عطا فرما رہے ہیں؟ کلام ہے جی, خود مٹیں گے وہ تیرا ذکر مٹانے والا, ورفعنا لک ذکرک. اس عطا ہو حوالے جی, سے کلام ہے جی. بسم اللہ بسم اللہ. کیسے سمجھے گے تیری شان زمانے والے, کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے, کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے, کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے, خود مٹیں گے وہ تیرا ذکر مٹانے والے, خود مٹیں گے وہ تیرا ذکر مٹانے والے, ورفعنا لک ذکرک, خود مٹیں گے
तेरा जिक्र मिटाने वाले। और क्या जरूरत है कि हमें चांद का चेहरा देखें, क्या जरूरत है कि हम चाँद का चेहरा देखें। ठहरो ठहरो कि वो हैं जुल्फ हटाने वाले। ठहरो ठहरो कि वो हैं जुल्फ हटाने वाले। खुद मिटेंगे वो तेरा जिक्र मिटाने वाले। और जो ही तैबा से मैं निकलूं तो ये कह दे आका, जो ही तैबा से मैं निकलूं तो ये कह दे आका, लौट आओ ए मेरे शहर से जाने वाले। लौट आओ ए मेरे शहर से जाने वाले। ज़ेरे मदफ़न भी तेरी दीद से पाया है सुकून। ज़ेरे मदफ़न भी तेरी दीद से पाया है सुकून। तेरा एहसान है ए क़ब्र में आने वाले। तेरा एहसान है ए क़ब्र में आने वाले। और आखिरी शेर कारी साहब आक़िल इस्लाम की आले पाक से मुतल्लिक है कि दोनों आलम में कोई आप सा कारी ही नहीं। दोनों आलम में कोई आप सा कारी ही नहीं। नोके नेज़ा पे वो कुरान सुनाने वाले। खुद मिटेंगे वो तेरा जिक्र मिटाने वाले। माशाल्लाह नाज़रीन इकराम, ब्रेक का वक्त है, हमारे साथ रहिए। अभी आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और मौजू पे मज़ीद इंशाअल्लाह बात करते हैं। जी नाज़रीन मुकर्रम, आपका खैर मकदम है और नीमत इफ्तार में आप शामिल हैं और कुरान और बरकत आज हमारा मौजू है। और सरकारी दो आलम नूर मुजस्सम, जब आपने हिजरत फरमाई थी तो आपने एक पहाड़ पे खड़े होकर अर्ज़ की थी, मालिक इस शहर से मैं मोहब्बत करता हूँ, अब तू मुझे वहाँ ले जा जिससे तू मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह। और ये भी दुआ की थी, मालिक मेरे मदीना पाक को, जो मदीना शहर है, उसको अपने शहर से दुगनी बरकत अता फरमा। तो आज हमारा मौजू बरकत है और रब चाहे तो पूरे शहर को बरकत से नवाज सकता है। मेहमान हमारे साथ शामिल हुए हैं, बहुत प्यारी शख्सियत जनाब
इज़्ज़त व मोहतरम मुफ्ती इरफानुल्लाह सैफ़ी साहब जलवा फरमाए। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। और एक बहुत बड़ा नाम जिसको QTV के नाज़रीन सआदत समझते हैं, जिनकी गुफ्तगू सुनना और उनकी गुफ्तगू कल्ब रूह में उतरती है, बहुत बड़ी शख्सियत जनाब डॉक्टर सईद अहमद सईदी साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि डॉक्टर साहब खैरियत से हैं, मिजाज ये ठीक बहुत ठाक? बड़ी शख्सियत वाला जुमला भारी है थोड़ा सा। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी हम इल्मी हवाले गुफ्तगू से कर आपका रहे थे मुकाम बड़ा बुलंद है जी। गुफ्तगू कर रहे थे हम और इब्तदाई गुफ्तगू मुफ्ती साहब ने हमें अता फरमाई है कि बरकत का कुरानी मफ़हूम क्या है। उससे अगले मरहले में हम पहुँचे थे, कुछ आप भी इस पे इब्तदाई कलिमात अता फरमाएँ कि बरकत किन चीज़ों से पैदा होती है, कुरानी हुक्म इस हवाले से क्या है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। असल में जो बरकत का सबब है जो चीज़, वो तो ईमान है। सुभान अल्लाह। ईमान ही बरकत है। ठीक। वाह वाह। और फिर उसके आगे आप जिहाद जितनी बढ़ाते जाएं, उसमें मसलन ईमान और तकवा आ गया, इखलास आ गया, खिदमत खल्क आ गया, इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह आ गया। असल में बेस जो है वो ईमान है। ईमान होगा तो बरकत होगी, ईमान से दूरी होगी तो वो बरकत फिर उठ जाएगी। ठीक। एक बात तो ये। दूसरा, अगला जो मरहला है वो जो बरकत से महरूम कर सकता है वो सूद है, यह सूद का निज़ाम है। ठीक। यमहक़ल्लाह और रिबा व युर्बि सदक़ात। तो ज़ाहिर है सूदी निज़ाम टोटली अल्लाह की रज़ा और उसकी मशीयत के ख़िलाफ़ है, इस्तेहसाल है, इसलिए उससे बरकत जो है वो उठ जाती है। दो बुनियादी बातें तो ये हैं। ठीक। लेकिन अगर इसको फैलाएं तो फिर काफ़ी सारे और पहलू भी निकल सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। मुफ्ती साहब क्या इरशाद फरमाते हैं आप भी, बरकत किन चीज़ों से पैदा होती है? पहले तो हम इस पे आ जाएं, और बरकत के हवाले से मुफ्ती साहब ने भी जो ज़िक्र किया और अल्लाह ताला ने अपने नाम के साथ अपनी जब सिफ़ात का ज़िक्र किया तो उसमें बरकत का ज़िक्र जो है वो साथ फरमाया। क्या जी, फरमाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया जी। पहली बात तो वही जो डॉक्टर साहब ने फरमाई, कुरान ने उसका ज़िक्र किया, वलौ अन्न अहलल क़ुरा आमनू वत्तक़ू लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समा। ठीक। अगर अहले क़रिया ईमान ले आते, तक़वा इख्तियार करते तो आसमान से बरकतें नाज़िल होती हैं उन पर। तो ईमान और तक़वा ये बुनियादी चीज़ है जो बरकत की बुनियादी वजह हो सकती है। तीसरी चीज़ जो है नबी का वजूद और उस वजूद का माहौल, जिस जगह पर नबी का वजूद हो और उसका माहौल जो होता है वो बरकतों वाला होता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कुरान में ज़िक्र है, आपने फरमाया वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु, मैं जहाँ कहीं भी होंगी बरकतें मेरे साथ हैं। वाह वाह। तो नबी का वजूद बरकतों वाला होता है। बल्कि मैं तो इससे भी आगे जाऊँगा, जहाँ नबी बाद अज़ विसाल आराम फरमा होते हैं, अल्लाह के वली आराम फरमा होते हैं, उन मज़ारात पर भी अल्लाह की बरकतें नाज़िल होती हैं। कुरान ने इसका ज़िक्र किया सूरह बनी इसराइल की पहली आयत, जिसमें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़े मेराज का ज़िक्र है। तो उसमें फरमाया गया वबारकना हौलहु, मस्जिद अक़सा का ज़िक्र किया गया कि मस्जिद अक़सा के इर्द गिर्द बरकतें हैं। मुफ़स्सिरीन फरमाते हैं कि हैरानगी की बात यह है कि बरकत मस्जिद के अंदर होती है। जी जी। यहाँ फरमाया गया मस्जिद के इर्द गिर्द बरकतें हैं। तो कहा मस्जिद के अंदर तो बरकतें हैं ही क्योंकि वो अल्लाह का घर है, लेकिन बताना ये मकसूद था कि मस्जिद अक़सा के इर्द गिर्द अम्बिया किराम के मज़ारात हैं और वो भी अल्लाह की बरकतों की जगह हैं और अल्लाह की बरकतों का मंबा और मरकज़ है। ठीक। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे रिज़्क़ में बरकतें हों, तुम्हारी उम्र में बरकतें हों, तो सिला रहमी किया करो। तो सिला रहमी जो है वो एक वजह है वो बरकतों की। और कुरान मजीद के अंदर अल्लाह के ज़िक्र में बरकत का बयान किया गया है कि जो अल्लाह के ज़िक्र में मसरूफ़ रहते हैं अल्लाह ताला उसमें बरकतें अता फरमाता है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ये भी ज़िक्र फरमाया कि जब जो शख्स ख़रीदो फ़रोख्त कर रहे होते हैं और वो सच बोलते हैं और वो उस चीज़ का ऐब जो उसमें हो वो सही बयान करते हैं कि उसमें ये ऐब है, तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी ख़रीदो फ़रोख्त में भी बरकत अता फरमाता है। और मैं एक और बात अर्ज़ करूं कि अल्लाह ताला ने सहरी के वक्त में बरकत रखी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे, उनका नाम था हज़रत सख़र, मिस्कीन थे और माली तौर पर वुसअत नहीं थी। तो उन्होंने हुजूर की ये हदीस सुनी थी कि हुजूर ने फरमाया सहरी के वक्त में बरकत होती है। तो उन्होंने क्या किया, तिजारत शुरू की और जब अपना काफ़िला तिजारत भेजते तो वो सहरी के वक्त भेजा करते थे, रवाना किया करते थे। तो साहबा फरमाते हमने देखा अल्लाह ताला ने उनके रिज़्क़ में इतनी बरकत और वुसअत दी कि वो फिर संभाले नहीं संभलती थी। तो अल्लाह ताला ने ये रिज़्क़ में और ये सारी चीज़ें बरकत की वजूहात और चीज़ें बनाई हैं। मुफ्ती साहब आपकी जानिब फिर दोबारा हाज़िर होंगे जी। जो अभी मुफ्ती साहब ने क़िबला सईदी साहब ने भी बयान फरमाया कि जो बरक़ात हासिल करने के ज़राए हैं, मज़ीद कुछ इस पर आप ज़रूर रोशनी डालिएगा।
जैसा कि कुरान पाक की आयात से अहादीस से ज़िक्र किया गया, मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल के हदीस मुबारक है। ठीक। वो ऐसी हदीस मुबारक है, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवामिल कलम का मनसब अता किया गया। हजूर ने इरशाद फरमाया, हज़रत अनस बिन मालिक इस हदीस मुबारक के रावी हैं, हजूर ने फरमाया जो शख्स अल्लाह की इताअत के अंदर अपने आप को मसरूफ़ कर लेता है, हजूर ने फरमाया अल्लाह ताला की बरकतें उसका ख़ास ज़िंदगी का मुकद्दर बन जाती हैं, वाह वाह। उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती हैं, जो अपने आप को अल्लाह की इताअत में मसरूफ़ कर लेता है। अल्लाह की इताअत क्या है? हमने इस इताअत को बहुत लिमिटेड कर दी है, बहुत महदूद कर दी है। अगर आप इताअत सिर्फ ये नहीं है कि आप मस्जिद में जाके सिर्फ नमाज़ पढ़ रहे हैं, आप रोज़ा रख रहे हैं, नहीं, बल्कि इताअत एक जामे मफ़हूम है। हम मस्जिद में जाते हैं और नमाज़ पढ़ी और दीन को हम वहीं पे छोड़ के आ जाते हैं, अपने इस्लाम को, अपनी दीनियत को। इताअत ये है, आप बंदगी के हवाले से, आप कारोबार के हवाले से, आप लेन देन के हवाले से, जैसे कि क़िबला मुफ्ती साहब ने फरमाया सिला रहमी, हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने एक हदीस मुबारक में फरमाया जो नरमी है वो अल्लाह ताला की सिफ़ात में से एक सिफ़त है। और हुजूर ने फरमाया जिसको नरमी मिल गई, फरमाया वो ये समझे कि अल्लाह ताला ने उसको खैर कसीर अता फरमा दी है। दुनिया और हज़्ज़तुम मिनद दुनिया वल आखिरा के अल्फाज हैं, दुनिया और आखिरत का उसको हिस्सा मिल गया। आगे हुजूर ने फरमाया 3 चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान की ज़िंदगी में बरकत पैदा कर देती हैं। नंबर 1, हजूर ने फरमाया अपने वालिदैन के साथ उसने सलूक करना। नंबर 2, सिला रहमी करना। सिला रहमी एक आम लफ्ज़ है, एक ख़ास हजूर ने ख़ास कर दिया। फिर उसके अलावा अपने हमसायों से हुस्न सलूक करना। इसके अलावा एक हदीस में हजूर ने फरमाया हुस्न अखलाक, फरमाया हुस्न अखलाक। ये 3-4 सिफ़ात ख़ास तौर पे हजूर ने इनको स्पेसिफिकली बयान फरमाया। पहले आम बयान कर दिया, फिर लिमिटेड करके ख़ास स्पेसिफिक करके बयान फरमाया। हजूर ने फरमाया ये वो चीज़ें हैं जो इंसान की ज़िंदगी में बरकतें पैदा कर देती हैं। इसलिए एक हदीस मुबारक में इस तरह से आता है, हजूर ने फरमाया जब इंसान कमी बेशी की तरफ आ जाता है, जैसा कि मुफ्ती साहब ने भी फरमाया, जब इंसान कम तोलने पे आ जाता है, हजूर ने फरमाया अल्लाह ताला उनके ऊपर अफलास को, मुफलसी को तारी कर देता है, बरकत से वो महरूम हो जाता है इंसान। इस पे हम ज़रा ख़ास तौर पे चाहेंगे कि अपने तीनों मेहमानों से हम इस पे बात लें, लेकिन अभी जो माह रमज़ान मुबारक है डॉक्टर साहब, और इसमें भी खैर बरकत खुसूसी नज़ूल होता है, रिज़्क़ में बरकत होती है, हर चीज़ में बल्कि अल्लाह ताला बरकत जो है वो बढ़ा देता है, हमारे अमाल के अंदर, हमारी इबादत के अंदर, हमारे मामूलात के अंदर। तो क्या फरमाते हैं रमज़ान मुबारक और बरकतों का आपस में क्या ताल्लुक़ है? हाँ जी, ये बड़ा अहम सवाल है कि रमज़ानुल मुबारक में बरकतें क्यों ज़्यादा होती हैं। हर चीज़ का मेयार भी और मिक़दार भी बढ़ जाता है, बढ़ा दिए जाते हैं। मैं पहले एक बात करना चाहता हूँ, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत उम्मे माबद के घर गए थे सुभान अल्लाह, और बरकतों से नवाजा था, वाह वाह, और वो काफ़िला फिर रवाना हुआ, तो उनके बेटे ने वो नए नक्श हुजूर के महफूज कर लिए। और जब मदीने में एक मरतबा गए और नज़र पड़ी तो उन्हें नाम नहीं आता था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। वाह वाह मुफ्ती, तो वो बेटा कहने लगा माँ से, अम्मी जान वो देखें वो मुबारक जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ताला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्माए मुबारक में से एक मुबारक भी इसम मुबारक है। अल्लाह ने कुरान पाक को भी मुबारक कहा है, ज़िक्रुन मुबारक कहा है, किताबुन अनज़लनाहु मुबारक कहा है। तो रमज़ानुल मुबारक में इसलिए बरकतें बढ़ जाती हैं कि उसमें एक तो कुरान पाक जो है ही बरकतों वाली किताब, सारी बरकतें इकट्ठी कर दी गई हैं। सुबह शाम जिसकी तिलावत हो, पूरे का पूरा माहौल बरकतों से मुअत्तर नहीं होगा तो क्या होगा। इसी तरह इस्तिग़फ़ार बरकत का सबब है। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा इन्नहु कान गफ़ारा, जहाँ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा है, तो उससे भी आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बरक़ात का नुज़ूल होता है। फिर इज्तमाइयत में बरकत होती है, इनफरादियत की बजाय लोग बैठते हैं, इफ्तारियाँ होती हैं और लोग इकट्ठे मिल के खाते हैं, उन बरकतों का नुज़ूल होता है। इकट्ठा खाने से भी बरकत हाँ जी, बरकत होती है, बिल्कुल। अच्छा, इसी तरह हुस्ने नीयत जो है उससे भी बरकतें होती हैं। बड़ी बड़ी मुश्किलात हुस्ने नीयत से जो है वो तय होती हैं। तो रमज़ानुल मुबारक में इंसान जो भी कर रहा होता है हुस्ने नीयत के साथ कर रहा होता है। फिर उसके अंदर एक बरकत जो होती है अल इस्तिकामत फ़ौकल करामा कहा जाता है कि जो इस्तिकामत होती है उससे भी बरकत होती है। 40 दिन कोई बंदा अगर पूरे ईमान और तकवा के साथ नमाज़ पढ़े तो अल्लाह उसकी ज़ुबान पर हिकमत के चश्मे जारी कर देता है। तो पूरा 30 दिन का जो ये महीना है शब व रोज़ मुसलसल बंदा इन कैफियत से गुज़रता है। तो ये रमज़ानुल मुबारक के अंदर वो सारी चीज़ें जो इनफरादी तौर पर होती हैं वो इकट्ठी हो जाती हैं, इसलिए इसमें नफिल फ़र्ज़ के बराबर हो जाती है और फ़र्ज़ जो है वो 70 गुना तक चले जाते हैं। और इसमें एक रात, अच्छा फिर बरकत जो है वो वही के साथ है ना, कुरान
کو مبارک کہا گیا، جیسا کہ میں نے کہا، تو جس رات قرآن پاک نازل ہو اس رات کو جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بھی افضل قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ پہلو ہیں برکتوں کے جس میں رمضان المبارک میں جو ہے وہ زیادہ ہمیں برکتیں ملتی بھی ہیں اور محسوس بھی ہوتی ہیں۔ بہت خوبصورت ڈاکٹر صاحب ہم ام محبت کا واقعہ اس کو ہم کھولیں گے مفتی صاحب سے، اور ابھی ہم نعت کی جانب بڑھتے ہیں۔ نشئی صاحب ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہے، اور کون سا کلام پیش کریں؟ کلام جناب ہے حضرت بیدم وارسی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، عطا ہو جی، بسم اللہ۔ بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں، انداز ہی جابانا، بے خود کیے دیتے ہیں، انداز رکھ لوں اے جلوائے جانانا، دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا، بے خود کیے دیتے ہیں، جی چاہتا تحفے میں میں انہیں آنکھیں، جی چاہتا ہے تحفے میں دے دو میں انہیں آنکھیں، درشن کا تو درشن ہو، درشن کا تو درشن ہو، نظرانہ تو درشن ہو، نظرانے کا نظرانہ، دل میں تجھے رکھ لوں، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، اتنا تو کرم چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو، جب جان لبوں پر ہو، تم سامنے آ جانا، جب جان لبوں پر ہو، تم اس بات پہ کھو بیٹھا، میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، ہنس کر جو کہا تو نے، ہنس کر جو کہا تو نے، یہ ہے ہنس کر جو کہا تو نے، یہ ہے میرا دیوانہ، دل میں تجھے رکھ لوں، دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا، دل میں تجھے رکھ لوں۔ بہت ہی خوبصورت مسئلہ۔ نشئی صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں الحاج محمد عبد النشئی صاحب آپ کا، عزیمہ عبد النشئی صاحب کا
اور حمزہ نشیح صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کے لیے دعا ہے آپ کی آواز کا حسن اللہ ہمیشہ سلامت رکھے۔ ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ جی ناظرین محترم، آپ کا خیر مقدم ہے، نعمت افطار میں آپ شامل ہیں، اور قرآن اور برکت کے حوالے سے آج ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور سرکار دو عالم کے وجود سے کیا برکتیں نکلتی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صلح حدیبیہ کے موقع پہ آپ کو علم ہے جب پانی ختم ہو گیا تھا، 1500 صحابہ میرے آقا کریم کے ساتھ تھے، تو تھوڑا سا پانی دربار مصطفیٰ میں پیش کیا گیا، تو کریم آقا کا ہاتھ جب لگا تو اللہ پاک نے ہاتھوں سے چشمے جاری فرما دیے۔ 1500 صحابہ نے تھوڑے سے پانی کے اندر غسل بھی کیا، اور طعام اور کھانے کا ہر چیز اسی پانی سے اس کا استعمال کیا، لیکن رب کائنات نے اس کے اندر برکت نازل فرمائی۔ ہمارے مہمانوں میں آج ہمیں 2 مہمانوں نے جوائن کیا ہے، جناب محترم عمران علی مدنی صاحب راولپنڈی سے متعلق ہیں، اور میرے بائیں جانب تشریف رکھتے ہیں صاحبزادہ آغا نظام الدین خلجی صاحب، یہ بھی راولپنڈی سے متعلق ہیں، اور عمران علی مدنی صاحب سے آغاز کریں گے۔ جی نعت مصطفیٰ سے قلوب کو معطر فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے آپ نے بلایا، یہ کرم نہیں تو کیا ہے، میرا مرتبہ بڑھایا، یہ کرم نہیں تو کیا ہے، مجھے آپ نے بلایا، یہ کرم نہیں تو کیا ہے، میں غموں کی دھوپ میں جب تیرا نام لے کے نکلا، آقا ملا رحمتوں کا سایہ، یہ کرم نہیں تو کیا ہے، یہ شرف بڑا شرف ہے، تیرا رخ میری طرف ہے، آقا یہ شرف بڑا شرف ہے، تیرا رخ میری طرف ہے، ہمیں نعت خواں بنایا، یہ کرم نہیں تو کیا ہے، در مصطفیٰ سے انجم خود آ گیا مگر دل، ہاں در مصطفیٰ سے انجم خود آ گیا مگر دل، کبھی لوٹ کر نہ آیا، یہ کرم نہیں تو کیا ہے، یہ کرم نہیں تو کیا ہے، یہ کرم نہیں تو کیا ہے۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ مفتی صاحب، برکت کی جہاں ہم بات کر رہے ہیں تو یقیناً اس کے مد مقابل بے برکتی بھی ہے، اور اس پہ بھی نظر ہونی چاہیے کہ برکت کن چیزوں سے پیدا ہوتی ہے اور کن چیزوں سے وہ برکت اٹھا لی جاتی ہے، ختم ہوتی ہے، اور چیزوں میں بے برکتی آ جاتی ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہماری زندگی میں بے برکتی کا باعث بنتی ہیں، ٹھیک، اور ہمارے روزمرہ کے معاملات ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ جی، ان میں سے سب سے پہلی چیز تو قرآن نے جس کا ذکر کیا ہے وہ اللہ کے ذکر سے اعراض کرنا ہے۔ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے، برکتیں اٹھ جاتی ہیں، نحوستیں آ جاتی ہیں، اور بے برکتی اس کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں۔ دوسری چیز جو بہت اہم ہے وہ قطع رحمی ہے۔ پچھلے حدیث مبارکہ ذکر کی گئی کہ جو صلہ رحمی کرتا ہے اس میں برکتیں آتی ہیں، اور ظاہر بات اس کے مخالف جو قطع رحمی کرے گا اس میں خاص طور پر ایک بہت اہم چیز جس کا ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا ضروری ہے وہ ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں یتیم کے ساتھ بدسلوکی کی جائے گی اللہ اس سے نظر رحمت دور کر لیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تو یہاں یتیم ہوں، مساکین ہوں، خاص طور پر جس گھر کے اندر یتیم ہے، والد فوت ہو گئے، اب چچا اس کے ذمہ دار ہیں، تو ان کو چاہیے، یا کوئی بھی جگہ ایسی ہے
تو یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے برکتیں آتی ہیں اور بدسلوکی کرنے سے بے برکتی آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور تیسری جو اہم چیز ہے اور ہمارے آج کے معاشرے کا یہ ایک لازمی حصہ بن چکی ہے، اس کو ہمیں بہت زیادہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے، وہ ہے رزق کی بے عزتی، ٹھیک، رزق کی بے حرمتی ہم بہت زیادہ کرتے ہیں۔ اب دیکھیے شادی جب ہو رہی ہوتی ہے تو ولیمے کے اندر، شادی کے خانوں میں اندر، بہت سارے ریسٹورنٹ میں تو ہم اسراف دیکھتے ہیں سے کہ لوگ کام بہت لیتے ہیں۔ زیادہ کھانا پلیٹ میں ڈال لیتے ہیں اور صحیح۔ آدھا کھایا آدھا ویسے پھینک دیا۔ ٹھیک ٹھیک، اسی طرح بہت سارا بعض اوقات کھاتے ہوئے نیچے گر جاتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کھانا نیچے گر جاؤ تو اس کو اٹھا کے کھاؤ، بلکہ حضور علیہ السلام نے تو اپنی انگلیاں تک جو ہے اس کو صاف کرنے کا حکم دیا ہے اور فرمایا تمہیں نہیں پتا کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ تو وہ کھانے کی جو بے حرمتی ہے اس سے ہمارے رزق میں بے برکتی آتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ مفتی صاحب، جب ہم ذکر کر رہے ہیں بے برکتی کا کہ کن چیزوں سے پیدا ہوتی ہے، من حیث القوم اور موجودہ حالات کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو ہماری ہر چیز میں اس وقت ہم دیکھیں تو بے برکتی نظر آتی ہے۔ نہ اوقات میں برکت رہی ہے، نہ ہمارے معمولات میں برکت رہی ہے، نہ ہماری گفتگو میں برکت رہی ہے، کسی بھی چیز میں وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے برکت کماتے بہت زیادہ ہیں اور وہ برکت اس میں لگتا ہے کہ موجود نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ بے برکتی کیوں ہمارے معمولات میں آ گئی ہے؟ سرور بھائی، حالات حاضرہ کے حوالے سے بہت اہم سوال ہے، جیسا کہ آپ نے شرح بھی کیا اور جیسا کہ ذکر کیا گیا سورہ الاعراف کی آیت ہیں۔ اس کو دو حصوں میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر ایک، ایمان ہماری برکت کا ذریعہ ہے، ٹھیک، ایمان کی وجہ سے برکت ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے جامع ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ برکت کو دیکھ لیجئے، آپ اس کے علاوہ عالم اسلام کے مسائل کو دیکھ لیجئے کہ امت آج جہاں پہ کھڑی ہے، اس حدیث مبارکہ میں طبیب اعظم، طبیب امت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال کا مرض کو بھی بتا دیا اور اس کا حل بھی بتا دیا۔ کریم آقا نے فرمایا اذا عظمت امتی الدنیا نزیت منہا حیبت الاسلام، فرمایا جب میری امت جو ہے وہ دنیا کو بڑا جانے گی، فرمایا ان سے اسلام کی جو ہیبت ہے اس کو چھین لیا جائے گا۔ اگلی حدیث مبارکہ کے جو الفاظ ہیں وہ برکت کے حوالے سے خاص فٹ آتے ہیں۔ ہمارے عالم اسلام میں جو ہیبت ہے وہ ختم ہو کے رہ گئی برکت کے حوالے سے۔ کریم آقا نے فرمایا جب میری امت میں سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیا جائے گا، کریم آقا نے فرمایا ان سے جو اسلام اور وحی کی جو برکت الوحی کے الفاظ ہیں، جو وحی کی برکت ہے، حضور نے فرمایا ان سے ختم ہو جائے گی۔ سرور بھائی، امر بالمعروف، آج ہم نے نیکی کی دعوت کو کرنا اور برائی سے منع کرنا چھوڑ دیا۔ ہم کہتے ہیں جو جہاں پہ لگا ہوا ہے اس کو لگا رہنے دو، ہمیں برا بننے کی کیا ضرورت ہے؟ آج یہ عام جملہ کہا جاتا ہے اور یہی بنیادی وجہ آج ہماری بے برکتی کی ہے، کسی چیز میں برکت نہیں رہی۔ ایک حدیث مبارکہ میں کریم آقا نے اس طرح سے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، میں نے جیسے کہا کہ کلمہ طیبہ ہماری برکت کی بنیادی وجہ ہے، بنیادی وجہ۔ حضور نے فرمایا یہ کلمہ طیبہ اہل ایمان کو برکت دیتا رہے گا، لیکن ساتھ اس کی حد بھی بیان کر دی، کب تک برکت دے گا؟ حضور نے فرمایا جب اسلام اور اسلام کی اطاعت جو ہے احکامات کی اس کو پیروی کی جائے گی برکت ہوگی۔ حضور نے فرمایا جب کلمے کا حق ادا نہیں کیا جائے گا برکت کو چھین لیا جائے گا۔ برکت کو کیسے چھینا جائے گا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، حضور نے فرمایا جب بے حیائی عام ہو جائے گی اس وقت امت میں سے برکت ہوگی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ مفتی صاحب، بہت خوبصورت۔ میں ڈاکٹر صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں جی، وہی سرور بھائی کے سوال کو سیکنڈ کرتا ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں سال ایسے گزر رہا ہے جیسے مہینہ گزرتا ہے، مہینہ ایسے گزرتا ہے جیسے ہفتہ گزرتا ہے، بڑی تیزی سے لاکھوں روپے آتا ہے، برکت نہیں ہے۔ ذرا اس کو ذرا وضاحت کیجیے ذرا۔ بلا شبہ ایسے ہی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم نے اپنی ترجیحات تبدیل کر لی ہیں، ٹھیک ٹھیک، اور ہمارا جو مقصود اور مطلوب ہے وہ آخرت کی بجائے دنیا قرار پایا ہے، تو نتیجہ یہ نکلا ہے جس کو ہم اس وقت جو ہے وہ بھگت رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عقل مند کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عقل مند وہ نہیں ہے جو نیکی اور برائی کو جانتا ہے، بلکہ عقل مند وہ ہے جب وہ خیر کو دیکھتا ہے تو اسے اپنانے کی کوشش کرتا ہے، اور شر کو دیکھتا ہے تو اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہمیں اپنی ترجیحات کا ایک تعین کرنا ہوگا، ایک بات تو یہ ہے، اور ان ترجیحات میں ایک انسان کی اپنی ذات ہے، ایک اس کی فیملی ہے، ایک اس کا معاشرہ ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، اپنی ذات کے حوالے سے وہ کیا کر سکتا ہے، اپنی فیملی کے حوالے سے اور معاشرے کے حوالے سے۔ ذات کے حوالے سے اسے یہ کرنا چاہیے کہ اگر بے برکتی سے نکلنا ہے کوئی ایک عمل متعین کر لے ایسا جی جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے،
اللہ اکبر، سبحان اللہ، جس کا صرف اسے پتہ ہو یا اس کے خالق کو پتہ ہو. واہ واہ، تو یہ ایک ایسا راستہ ہے جب چل پڑے گا تو اس کی لذت سے پوری اس کی جو ذات ہے وہ خیر کے حصار میں آ جائے گی. سبحان اللہ ڈاکٹر جہاں تک فیملی کا تعلق ہے، حدیث پاک میں بھی ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جو ہے وہ دوزخ کی آگ سے بچاؤ. ان کو برکت کن چیزوں سے ملتی ہے؟ ٹھیک، یہ چیزیں آج کرونا کی وجہ سے گھر میں ہم لاک ڈاؤن ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ موقع ہے ہم اپنے بچوں میں یہ چیزیں منتقل کریں. مثلا جی سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طریقے سے حضرت ابو ہریرہ جس طرح وہ پریشان تھے، پیاسے تھے، حضور علیہ السلام کے پاس دودھ کا پیالہ آیا، واہ واہ، حضرت ابو ہریرہ کو فرمایا کہ ابو ہریرہ یہ سب کو دو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک نے پیا، دوسرے نے پیا، تیسرے نے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے اتنی بھوک تھی اور پیاس تھی کہ میں ایڑیاں اٹھا اٹھا کے دیکھتا تھا کہ کہیں دودھ ختم تو نہیں ہو گیا. اور 70 لوگوں نے پیا. کیا پھر بات، مجھے فرمایا گیا، واہ واہ، میں نے بار بار پیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیا واہ. اور اس کو ختم فرمایا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب مشکلات آ جائیں فیملی کے حوالے سے اور معاشرے کے حوالے سے مشکلات آ جائیں تو اس کا حل یہ ہے جی، کہ آپ اجتماعیت میں آ جائیں، لوگوں کو ساتھ ملا لیں. واہ واہ، کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا ہاں. تھا وہ جام شیر ہاں. جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ منہ پھر بھر گئے. کیا کہنے ڈاکٹر صاحب کی بہت خوبصورت باتیں ہوتی ہیں، ناظرین قلب و روح میں اترتی ہیں. آغا صاحب ہمارے ساتھ ہیں راولپنڈی سے. جی آغا صاحب، نعت مصطفیٰ سے ماحول کو معطر کریں. جی بسم اللہ. ایک بہت ہی خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، سماعت کیجیے. ان کے غم راحتوں میں ڈھلے، ان کے غم راحتوں میں ڈھلے، جو در مصطفیٰ کو چلے، ان کے غم راحتوں میں ڈھلے. وہ ہے قسمت کا کتنا دھنی، وہ ہے قسمت کا کتنا دھنی، جو کہ شہر نبی میں پلے، جو کہ شہر نبی میں پلے. جس پہ ہو جائے ان کی نظر، جس پہ ہو جائے ان کی نظر، وہ بھلا کیوں نہ پھولے پھلے، وہ بھلا کیوں نہ پھولے پھلے. اے خدا عشق سرکار سے، اے خدا عشق سرکار سے، میرے دل کا دیا بھی جلے، میرے دل کا دیا بھی جلے. اس میں احمد سے کٹ جائیں گے، اس میں احمد سے کٹ جائیں گے، زندگی کے سبھی مرحلے، زندگی کے سبھی مرحلے. عمر بھر نعت پڑھتا رہوں، عمر بھر نعت پڑھتا رہوں، موت آئے اسی میں بھلے، موت آئے اسی میں بھلے. کاش میری لحد ہو ندیم، کاش میری لحد ہو ندیم، سبز گنبد کے سائے تلے، سبز گنبد کے سائے تلے. ان کے غم راحتوں میں ڈھلے، جو در مصطفیٰ کو چلے، جو در مصطفیٰ کو چلے. کیا کہنے، کیا کہنے آقا.
माशाल्लाह। निज़ाम उद्दीन खिलजी साहब बहुत खूबसूरत पढ़ा जी। ब्रेक का टाइम है, मुलाकात करते हैं एक वक्फे के बाद। जी नाज़रीन, खुश आमदीद कहते हैं आपको ब्रेक के बाद। और आज का मौजू बड़ा अहम है और हमारी अमूमी जो ज़िंदगी है उसके अंदर देखा जाए तो हमें उसकी कमी भी नज़र आती है। और हमने सबसे पहले ये देखा कि कुरान करीम की रोशनी में उसकी फ़जीलत क्या है, अहमियत क्या है, इसको हासिल कैसे किया जा सकता है, कौन सी चीज़ें हैं जो बरकत को रोकती हैं। और जो हदीस मुबारका मैंने बयान की थी वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है और उसको हमें देखना चाहिए। हम बाज़ारों के अंदर तजारत करते हुए, दुकान के अंदर खड़े हुए किसी चीज़ के बारे में बेचने के लिए उसको कसम खाते हैं। और हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमा देना कि कसम खाने से माल बिक जाता है, उससे बरकत ख़त्म हो जाती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको हमें ज़रूर सामने रखना चाहिए और इसकी रोशनी में हम अपने मेहमानों से पैगाम लेते हैं। जी मुफ्ती साहब क्या फरमाते हैं? जी, रमज़ानुल मुबारक का ये बरकतों वाला महीना ये हमें अलविदा कह रहा है और हम इसको अलविदा कह रहे हैं। सबसे पहले बुनियादी चीज़ जो हमें ज़हन में रखनी है वो ये है कि हमने जो इबादत का सिलसिला रमज़ान में शुरू किया है उसको हमें मुस्तकिल रखना चाहिए। वाह वाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला को वो चीज़ पसंद है जो दायमी हो, अगरचे वो थोड़ी हो। ठीक ठीक। तो जो अमल थोड़ा हो लेकिन दवाम के साथ चलता रहे, अल्लाह को बड़ा पसंद है। तो हमें नमाज हमने शुरू की, पहले नहीं करते थे, कुरान की तिलावत शुरू की या जो भी, उसको हमें मुस्तकिल रखना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि हमने रमज़ानुल मुबारक में तौबा और इस्तिग़फ़ार से यकीनन अल्लाह की बारगाह में गुज़ारिशात पेश करके हमने उसका हिस्सा लिया होगा। तो हमें जिन गुनाहों से हमने तौबा की है हमें दोबारा उनकी तरफ नहीं पलटना चाहिए। ठीक। हमें अब मुज़क्का और मुसफ़्फ़ा रहकर अगले जो पूरा साल है रमज़ान की जो तरबियत हम ले चुके हैं, अब पूरा साल हमारे वजूद में उसका असर नज़र आना चाहिए। ठीक। और तीसरी बात मैं अर्ज़ करूँ कि रमज़ानुल मुबारक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हम ख़र्च को इजाफ़ा कर देते हैं। तो उसमें एक ख़ास बात को ज़हन में रखिए कि रमज़ान के बाद भी फ़ुक़रा और मसाकीन होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो रमज़ान में सिर्फ फ़कीर मिलता है, बाद में नहीं, बाद में भी ख़र्च भी करते रहें और उसमें जो चीज़ अच्छी है, जो आपको पसंद है, उसको ख़र्च करने की तरफ हमें तवज्जो रखनी चाहिए। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून। हमें जो चीज़ हमें हमारे काम की नहीं है, जो हमें पसंद नहीं है, हम उसको ख़र्च करने की बजाय जो हमारे लिए मुफीद चीज़ है, हम अपने दिल की खुशी के साथ उसको अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करें, उसका ज़्यादा अजर और उसका सवाब। कोरोना के हवाले से रमज़ानुल मुबारक के जो अय्याम हैं, बहुत सारे अक्सर लोगों को मौका मिला कि उन्होंने तन्हाई के अंदर ये अय्याम गुजारे और उनको इबादत का ज़्यादा मौका मिला। तो हमें कोरोना के बाद इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इससे हमें छुटकारा अता फ़रमाए, तो उसके बाद भी तन्हाई के कुछ औक़ात मुकर्रर रखने चाहिए जो हम अल्लाह की बारगाह में इज़्ज़ो नियाज़मंदी के साथ उसकी परवरदिगार की बारगाह में अपनी इबादत पेश कर सकें, अपना नजराना पेश कर सकें। तो इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी को इस तरह मुफीद बना लेना चाहिए। मुफ्ती साहब क्या फरमाते हैं आप भी कोई इस हवाले से? हुज़ूर, मैं इस हवाले से ये पैगाम अर्ज़ करना चाहता हूँ, मेहमान जब आता है तो हम ये समझते हैं वो शायद हमसे लेने के लिए आता है, जबकि वो नवाजने के लिए आता है। ये माह मुबारक एक अजीम मेहमान है, माह मुबारक है, ये हमें नवाजने के लिए आया है। वो क्या नवाजने के लिए आया? लअल्लकुम तत्तकून, वो हमें तकवा देने के लिए आया। तकवा हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर की उस अजीम वाक़े से हम समझ सकते हैं जिसको इमाम बहीक़ी ने शुआबुल ईमान में नकल किया है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि हम मदीना से बाहर एक दफ़ा कुछ साथियों के साथ निकले तो फरमाते हैं कि हम एक जगह पे बैठ गए और बैठ के खाना खाने लगे। तो कहते पास एक चरवाहा गुजर आता अखलाकन, तबन हमने उसको भी दावत दी कि आओ आप भी हमारे साथ शरीक हो जाओ। कहते वो आगे से चरवाहा कहने लगा कि मैं रोज़े की हालत में हूँ, मैं रोज़े की हालत में। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं हम हैरान हुए, गर्मी की शिद्दत है, सहरा है, ये बकरियां चरा रहा है लेकिन इसके बावजूद रोज़ा रखा हुआ है। फरमाते हैं जब उससे पूछा तो उसने कहा मैं उन दिनों के लिए अमाल तैयार कर रहा हूँ जब मुझे अमल करने की फुर्सत नहीं मिलेगी, उनके लिए। फिर हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर आपने तकवा जब देखा, आप उससे मुतासर, मज़ीद आपने जाँचना चाहा, आपने फरमाया ऐसा करो कि हमें एक बकरी दे दो, हम तुम्हें इफ्तारी के लिए गोश्त भी दे देंगे और पैसे वगैरह भी दे देंगे। उसने कहा हुज़ूर ऐसा है कि मैं चरवाहा हूँ, गुलाम हूँ, ये मेरा इख्तियार नहीं है, ये मेरे मालिक की बकरियां हैं, मेरे पास इसका हक नहीं है। आपने फरमाया आम तौर पे ऐसा हो जाता है कि जब बकरियां चराई जाती हैं, कोई भेड़िया उठा के ले जाता है, कोई गुम हो जाती है, अपने मालिक को कह देना कि कोई बकरी गुम हो गई थी, कोई भेड़िया उठा के ले गया था। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने जब इतना जुमला कहा तो उसने आगे से जुमला कहा, वो जुमला हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर दोहराते रहे, बार बार उसको कहते रहे। उसने कहा ऐन अल्लाह,
اگر دنیاوی مالک تو نہیں دیکھ رہا لیکن حقیقی مالک تو میرا دیکھ رہا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر نے آپ نے اس کو لیا اور آپ نے اس کے مالک سے اس کو خرید دیا. رمضان ہمیں تقویٰ دینے کے لیے آیا. وہ تقویٰ صرف ایک مہینے میں نہیں, گناہوں سے ہم بچتے رہے اللہ کے خوف سے, ہمیں اپنی ساری زندگی میں تقوی کو لاگو کرنا ہو. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب کیا پیغام ہے, پیغام بھی عطا فرمائیے اور برکت کا کوئی ٹوٹکا بھی جو ہے وہ عطا کر دیں کہ یہ ماحول سے آتی ہے, صحبت سے آتی ہے, جگہ سے آتی ہے, کوئی عمل کرنے سے آتی ہے, کس طرح سے ہم اپنے افعال, اعمال, کردار, گفتگو اور قلم, ہر چیز میں برکت کیسے, کوئی ٹوٹکا کیا ہے؟ اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ حضرت مجدد الافسانی کا فرمان ہے کہ رمضان مبارک میں جو آپ کام شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سارا سال آپ کو اس کی توفیق دیتا ہے. تو کوئی نہ کوئی ایک ایسا کام ضرور شروع کر لیں. انہوں نے 2 چیزوں کی مثال دی حضرت مجدد پاک نے, ایک تو تہجد کی اور ایک نگاہ کی پاکیزگی کی. اگر یہ 2 کام آپ رمضان میں کر لیں تو پورا سال اللہ تعالیٰ اس کی برکت عطا فرمائے گا. باقی کن چیزوں سے برکت آتی ہے, جتنی چیزیں آپ نے بیان کی ہیں سب سے برکت آتی ہے. اور بلکہ جو صاحبان برکت ہوتے ہیں وہ جہاں جہاں رہتے ہیں ان سے منسوب چیزیں بھی تبرکات بن جاتی ہیں اور ان مقدسات کا احترام کرنے سے بھی برکت آتی ہے. ایک اور بات میں خصوصی طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں, اگر اسلامی ریاست سرزمین مدینہ کو دیکھیں کس طریقے سے وہ پھیل رہی ہے. علم جیسے جیسے پھیل رہا ہے ویسے ویسے ریاست پھیل رہی ہے. علم کی بنیاد پر وہ ریاست قائم ہوئی تھی. آج بھی ہم دنیا سے جو پیچھے ہیں تو علم سے پیچھے ہونے کی وجہ سے ہیں, اور ہمارا علم جو ہے وہ ظاہر ہے قرآن و سنت کی بیس پر کھڑا ہوا ہے. تو ہمیں اس حالت میں جو مدارس ہیں ان کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو پتہ ہے جن حالات سے وہ گزر رہے ہیں, وہ جس طرح رشتہ دار پر خرچ کریں تو دوہرا ثواب ملتا ہے, ایک صلہ رحمی کا اور ایک صدقہ کا. اسی طرح اگر آپ دینی مدارس پر خرچ کریں گے, ایک تو یہ کہ وہ مستحق ہوتے ہیں, حدیث پاک ہے ترزقون بدعفائکم, تمہیں تمہارے کمزوروں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے, ایک تو وہ مستحق ہے. دوسرا یہ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں, ان کا دین پڑھ رہے ہیں قرآن و سنت. تو ایسی حالت میں خصوصی طور پر میں عرض کرتا ہوں اور دست بستہ عرض کر رہا ہوں کہ اپنے مدارس کو رمضان المبارک میں کسی صورت نہ بھولیں, اور ہو سکتا ہے کہ ان کی برکت سے پورے معاشرے میں برکات کا نزول ہوتا ہے. جی کیا ماشاءاللہ سیدی صاحب کی بہت خوبصورت گفتگو, تمام مفتی صاحبان کی بھی. اور ایک بات ناظرین بڑی اہم کہ مفتی عمیر صاحب بات کر رہے تھے, بکری کی بات کر رہے تھے, اور میرے ذہن میں وہ بات آ رہی تھی. سرکار دو عالم کی بارگاہ میں ایک غیر مسلم آتا ہے اور اس سرکار دو عالم نے اپنے ہاتھوں سے دودھ دو کے اسے ایک پیالہ پیش کیا. اس نے 1 پیا, 2 پیے, 7 پیالے پی گیا, لیکن جناب وہ سیر نہ ہوا. وہ صبح سرکار کے عمل کو دیکھ کے مسلمان ہو گیا, تو 1 ہی پیالہ سرکار دو عالم نے دیا, تو آدھا پیالہ نہ پیا. تو عرض کی یا رسول اللہ میں تو سیر ہو گیا ہوں, بات کیا ہے؟ تو قبلہ سیدی صاحب کی وہی بات یہ ہے, فرمایا کہ اب پہلے تیرے اندر ایمان نہیں تھا, اب تیرے اندر ایمان آ گیا ہے. تو ساری برکتوں کی جو جڑ ہے وہ ایمان ہے. میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, جناب حضور قبلہ ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب قبلہ کا, جناب قبلہ مفتی عرفان اللہ سیفی صاحب کا, جناب محترم مفتی محمد عمیر اسلم قادری صاحب کا, اور راولپنڈی سے ہمارے مہمان جناب عمران علی مدنی صاحب کا, اور راولپنڈی سے ہی متعلق ہیں جناب صاحبزادہ آغا نظام الدین خلجی صاحب. اور یہاں پہ میں کیونکہ ٹائم بہت کم ہے, میں دعا کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ رب کائنات ARYQ TV کے ہمارے چیئرمین حاجی عبدالرؤف صاحب, ان کی پوری فیملی, ان کے پورے برادران, ہمارے محترم عمر فیاضی صاحب, جو ARYQ TV سے متعلق ہیں, رب کائنات سب کے علم میں, عمر میں, رزق میں برکتیں عطا فرمائے. دھاتا کے نگر سے ہم نے بڑھنا ہے کراچی کی جانب, وہاں سید سلمان گل ہمارے منتظر ہیں, اور اپنے میزبان سگے میرا کاری محمد یونس قادری کو اور جناب الحاج سرور حسین نقشبندی صاحب کو اجازت دیجیے نعت مصطفیٰ سے رخصت حاصل کریں. بسم اللہ. برکت کا ذکر کر رہے تھے, اور یہ ایک سلام میں نے بہت پہلے پڑھا تھا, اور اللہ نے اس کو بڑی برکت عطا فرمائی ہے. پنجابی کا اور سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ یہ سنا گیا اور شیئر کیا گیا, جو ہے اس کے چند اشعار. جمعے کا روز بھی ہے. بسم اللہ. صبا در مصطفیٰ جا کے کبھی درود و سلام میرا, سلام میرا نبی دے قدماں تے سر چکا کے کبھی درود و
سلام میرا، سلام میرا، تو بوسہ لے کے او جالیاں دا، او جالیاں کرم والیاں دا، او جالیاں کرم والیاں دا، سوال کہہ کے سوالیاں دا، کبھی درود و سلام میرا، سلام میرا، تو سامنے روزے دیکھ لو کے میری طرح زارو زار رو کے، میری طرح زارو زار رو کے، نثار قدماں دے اتوں ہو کے، کبھی درود و سلام میرا، سلام میرا، ہوائے نا سوال میرا، مدینے ہووے گزر جے تیرا، مدینے ہووے گزر جے تیرا، تو لے کے روزے دے گرد پھیرا، کبھی درود و سلام میرا، سلام میرا، لے آ مدینے دا سب نے رستہ، میں تھے ہی رہ گیا ترسدا، میں تھے ہی رہ گیا ترسدا، تو جا کے روزے تے دست بستا، تو جا کے روزے تے دست بستا، کبھی درود و سلام میرا، سلام میرا، کبھی درود و سلام میرا، سلام۔ اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان،